Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ نکرہ 14 صورتوں میں مبتدا بنتا ہے۔ ان 14 صورتوں میں سے 5 صورتیں آپ نے کل مثالوں کے ساتھ تفصیل سے پڑھ لی۔ آج بقیہ صورتیں بتا رہے ہیں جس میں نکرہ مبتدا ہوتا ہے۔ تو چھٹی صورت نکرہ کے مبتدا ہونے کی یہ ہے کہ نکرہ مبہم ہو، جیسے اسماء شرط ہے، اسی طرح اسماء استفہام ہے، ما جو تعجب کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح کم خبریہ ہے۔ یہ چاروں اسماء شرط جیسے جو پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا مثلا، تو یہ مبہم ہے۔ اسی طرح سے کون آیا، یہ بھی مبہم ہے۔ اور جیسے کس چیز نے اسے خوبصورت بنا دیا، ما احسنہ، تو یہ بھی مبہم ہے۔ اور کم خبریہ جیسے کم من دارن بنئی، تو کتنے گھر میں نے تیار کر دیے، تعمیر کر دیے، یہ بھی مبہم ہے۔ تو اس طرح سے اگر نکرہ مبہم ہو تو وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ دیکھیں، السادس بأن تکون مبہمۃ، نکرہ کے مبتدا ہونے کی یا مفید ہونے کی چھٹی صورت یہ ہے کہ نکرہ مبہم ہو، کا اسماء الشرط، جیسے کہ اسماء شرط ما، من، متا، اینا وغیرہ، والاستفہام، اور جیسے کہ اسماء استفہام، ومت تعجبیہ، اور جیسے کہ ما جو تعجب کے لیے ہوتا ہے، وکمل خبریہ، اور جیسے کہ کم خبریہ۔ فالاول نحو من یجتہد یفلح، تو پہلے کی مثال جیسے من یجتہد یفلح، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا۔ اس جملے میں من نکرہ ہے اور اس میں شرط ہے اور مبہم ہے، اس لیے مبتدا واقع ہونا صحیح ہے۔ تو من محل ابتدا میں یعنی مبتدا ہے، اور یجتہد اور یفلح یہ شرط و جزا مل کر کے خبر واقع ہے۔ اور دیکھیں، والثانی نحو، اور دوسرے کی مثال جیسے من مجتہد، کون محنتی ہے، اس میں من مبتدا اور مجتہد خبر ہے۔ اور جیسے کم علما فی صدرک، تمہارے سینے میں کتنا علم ہے، یہاں کم استفہامیہ ہے، کم علما کتنا علم ہے تمہارے سینے میں، یہاں کم علما کم ممیز ہے، علما تمیز ہے، ممیز تمیز مل کر کے مبتدا واقع ہونا صحیح ہے کیونکہ مبہم ہے۔ والثالث، اور تیسری کی مثال جیسے ما احسن العلم، علم کتنا اچھا ہے، کس چیز نے علم کو اچھا کر دیا۔ تو ما احسن العلم میں ما تعجب کے لیے ہے، یہ بھی مبہم ہے، اس لیے اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے۔ ما مبتدا اور احسن العلم یہ خبر ہے۔ والرابع نحو کم معصرۃ لک، اور چوتھے کی مثال جیسے کم معصرۃ لک، تمہارے کتنے کارنامے ہیں۔ تو کم معصرۃ یہ مبتدا ہے اور لک یہ خبر ہے جو متعلق ہے ثابتۃ سے۔ تو کم معصرۃ مبتدا ہے کیونکہ یہ اگرچہ نکرہ ہے مگر مبہم ہے۔ ساتویں صورت ہے نکرہ کے مبتدا ہونے کی، وہ یہ ہے کہ خیر یا شر کی دعا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اگر نکرہ خیر یا شر کی دعا کا افادہ کرے تو اس صورت میں اسے مبتدا بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، السابع بأن تکون مفیدۃ للدعاء بخیر او شر، ساتویں صورت یہ ہے کہ نکرہ خیر یا شر کی دعا کے لیے مفید ہو۔ فالاول، تو پہلے کی مثال جیسے
سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. والثانی اور دوسرے کی مثال جیسے ویل للمطففین، کم ناپ تول کرنے والوں کو ہلاکت ہو، بربادی ہو. ان دونوں مثالوں میں سلام دعا کے لیے ہے اور ویل سلام یہ اچھی دعا کے لیے ہے اور ویل یہ بری دعا کے لیے یا بد دعا کے لیے ہے. تو سلام اور ویل یہ دونوں نکرہ ہیں مگر مبتدا واقع ہونا درست ہے کیونکہ خیر و شر کی دعا کے لیے دونوں مفید ہیں، افادہ کرتے ہیں. 8ویں صورت نکرہ کے مبتدا ہونے کی یہ ہے کہ وہ نکرہ موصوف کے قائم مقام ہو، یعنی موصوف کو حذف کر دیا گیا ہو اور وصف ہی کو موصوف کی جگہ رکھ دیا گیا ہو، موصوف کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہو. تو ایسی صورت میں ایسا نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. دیکھیے الثامن بأن تکون خلفا عن موصوف، 8ویں صورت یہ ہے کہ نکرہ موصوف کا خلیفہ ہو، نائب ہو. جیسے عالم خیر من جاہل، ایک عالم جاہل سے بہتر ہوتا ہے. یہاں عالم مبتدا ہے اور نکرہ ہے، لیکن چونکہ یہ موصوف یعنی رجل عالم، عالم سے مراد رجل عالم، یہ رجل کا قائم مقام ہے، اس لیے اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے. دیکھیے عالم خیر من جاہل، عالم جاہل سے بہتر ہے. اے رجل عالم، عالم سے مراد رجل عالم. ومنہ المثل، اور اسی قبیل سے ہے یہ مثل کہ ضعیف عاذا بقرملۃ، کمزور نے تنکے کا سہارا لیا، کمزور نے تنکے کا سہارا لیا. تو یہاں پہ دیکھیں آپ، ضعیف یہ نکرہ ہے مگر مبتدا ہے کیونکہ یہ ضعیف موصوف کے قائم مقام ہے، موصوف کو حذف کر دیا گیا اور اسی نکرہ کو اس کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے. اس لیے کہ یہاں ضعیف سے مراد رجل ضعیف ہے یا شخص ضعیف. نکرہ کے مبتدا ہونے کی 9ویں صورت یہ ہے کہ وہ جملہ حالیہ جو واو کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیر واو کے ہوتا ہے، اس جملے کی ابتدا ہو، اس جملے کی ابتدا ہو تو ابتدا اگرچہ نکرہ سے ہو وہ اس کو مبتدا بنانا درست ہے. التاسع بأن تقع صدر جملۃ حالیۃ مرتبطۃ بالواو او بدونہا، 9ویں صورت یہ ہے کہ نکرہ واقع ہو صدر جملۃ حالیۃ، کسی جملہ حالیہ کی ابتدا، کسی جملہ حالیہ کی ابتدا واقع ہو، مرتبطۃ بالواو، جو واو سے مربوط ہو یا بغیر واو سے. فالاول، تو پہلے کی مثال قول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا کہنا سرینا ونجم قد اضاء فمزبدا محیا کا اخفا ضوءہ کل شارق. اس میں دیکھیں سرینا، ہم نے رات کی سیر کی، یعنی ہم رات کو روانہ ہوئے. سرینا، ہم رات کو روانہ ہوئے. سرا اسری کے معنی رات کو چلنا. سرینا، ہم رات کو چلے. ونجم قد اضاء، اس حال میں کہ ستارہ روشن تھا. قد اضاء، ستارہ چمک رہا تھا. اس شعر میں ونجم قد اضاء یہی محل استشہاد ہے کیونکہ ونجم قد اضاء میں واو برائے حالیہ ہے اور نجم قد اضاء، نجم مبتدا ہے، قد اضاء خبر ہے. محل استشہاد یہ ہے کہ نجم نکرہ ہے، اس کے باوجود مبتدا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس جملہ حالیہ کی ابتدا ہے کہ جو واو سے کے ساتھ مربوط ہے. دیکھیے سرینا و نجم قد اضاء، ہم نکلے رات میں اس حال میں کہ ایک ستارہ چمک رہا تھا. فمز بدا محیا کا، فمز تو جب، بدا ظاہر ہوا، محیا کا آپ کا چہرہ، تو جب آپ کا چہرہ ظاہر ہوا، محیا کے معنی چہرہ. اخفا ضوءہ، تو چہرے کی رونق نے پوشیدہ کر دیا کلا شارقین، ہر چمکنے والے کو.
یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ اور یہ تو اس حال کی ابتدا کی مثال تھی جو حال واو کے ساتھ ہو، لیکن جو بغیر واو کے حال واقع ہو اس جملے کی ابتدا بھی اگر نکرہ سے ہو تو وہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، جیسے والثانی قول الشاعر، اور جیسے دوسرے کی مثال شاعر کا قول ہے الذئب یطرقها فی الدہر واحدۃ، الذئب بھیڑیا، یطرقها فی الدہر واحدۃ، بھیڑیا اسے روکتا ہے یا اس پر حملہ آور ہوتا ہے، فی الدہر سال بھر میں، واحدۃ ایک بار، بھیڑیا اس پر سال بھر میں ایک ہی مرتبہ مانع ہوتا ہے، روکتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ وَكُلَّ يَوْمٍ تَرَانِي، اور تم مجھے ہر دن دیکھو گے، مُدْيَةٌ بِيَدِي، میرے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھیڑیا تو سال بھر میں ایک ہی مرتبہ یا دو مرتبہ کبھی کبھار حملہ کرتا ہے، لیکن ہتھیار میں 24 گھنٹہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھتا ہوں۔ اس شعر میں محل استشہاد مدیتن بیدی ہے۔ مدیتن بیدی یہ حال واقع ہے ترانی میں جو یا ضمیر متکلم مفعول بہ ہے اس سے۔ تو اب مدیتن بیدی یہ پورا جملہ حال واقع ہے بغیر واو کے ہے، اور اس میں مدیتن مبتدا ہے حالانکہ وہ نکرہ ہے۔ تو نکرہ ہوتے ہوئے بھی مبتدا اسی لیے ہے کیونکہ یہ حالیہ جملہ ہے اور اس حالیہ جملے کی ابتدا ہے۔ تو نکرہ جب حالیہ جملہ کی ابتدا ہو تو ایسی صورت میں اس نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہے۔ چوتھی صورت، 10ویں صورت، 10ویں صورت یہ ہے کہ نکرہ کو مبتدا بنایا جائے، نکرہ سے تنویع و تفصیل مقصود ہو، فصل کرنا مقصود ہو، قسم قسم بتانا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں اس نکرہ کا بھی مبتدا واقع ہونا درست ہے۔ دیکھیے العاشر بأن یراد بہ التنویع، 10ویں صورت یہ ہے کہ نکرہ سے تنویع مراد ہو، تنویع ای تفصیل و تقسیم، یعنی فصل فصل کرنا اور قسم قسم کرنا مراد ہو۔ قول امرئ القیس، جیسے کہ امرؤ القیس کا یہ قول، فَأَقْبَلْتُ زَحْفًا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، اقبلت میں چلا، زحفن رینگتے ہوئے، علی الرکبتین دونوں گھٹنوں کے بل، میں دونوں گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے چلا۔ فصوب لبست، تو ایک کپڑا میں نے پہنا، وصوب اجر، اور ایک کپڑا میں کھینچ رہا تھا، گھسیٹ رہا تھا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ امرؤ القیس کہنا چاہتا ہے کہ جب محبوبہ چلی گئی، روانہ ہو گئی، تو میں اس کے پیچھے پیچھے گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے چلا، اس حال میں کہ میرا ایک کپڑا تو بدن پر تھا اور ایک کپڑا زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ تو یہ گھسیٹنا اس لیے تھا تاکہ جو محبوبہ جا رہی ہے اس کے نشانات راستے سے چھپ جائیں اور بعد میں آنے والوں کو وہ نشانات نظر نہ آئیں۔ یہ شعر کا مفہوم ہے۔ اس شعر میں محل استشہاد ہے فصوب لبست و صوب اجر۔ تو صوب لبست میں صوب یہ مبتدا ہے اور لبست یہ خبر ہے، اسی طرح سے وہ صوب اجر میں صوب مبتدا ہے اور اجر خبر ہے۔ اب یہ صوب نکرہ ہے، اس کا مبتدا واقع ہونا کیسے درست ہوگا؟ تو اس لیے کیونکہ اس نکرہ سے تفصیل مقصود ہے کہ دو کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک کمر سے اوپر اور ایک کمر کے نیچے۔ کمر کے اوپر جو کپڑا تھا وہ تو صحیح سلامت پہنا ہوا تھا اور نیچے جو کپڑا تھا وہ زمین سے گھسیٹ رہا تھا۔ تو تفصیل اور تقسیم مقصود ہے کہ دو کپڑے، دونوں کے الگ الگ کام، دونوں کی الگ الگ تفصیل، اس لیے ایسے نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہے۔ اس کے بعد 11ویں صورت جس میں نکرہ مبتدا بنتا ہے، یہ ہے کہ وہ نکرہ یا تو معرفہ پر معطوف ہو یا کوئی معرفہ خود اس پر معطوف ہو۔ اس صورت میں نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہے۔ دیکھیے الحادی عشر، 11ویں صورت، بأن تعطف علی معرفۃ، یہ 11ویں صورت یہ ہے کہ نکرہ کسی معرفہ پر معطوف ہو،
او یعطف علیہا معرفتن یا کوئی معرفہ اس پر معطوف ہو. فل اولو تو پہلے کی مثال جیسے خالد و رجل یتعلمان النحو، خالد اور ایک آدمی نحو سیکھتے ہیں. یہاں خالد و رجل میں رجل نکرہ ہے مگر مبتدا کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ معرفہ پر معطوف ہے. والثانی اور دوسری کی مثال جیسے رجل و خالد یتعلمان البیان، ایک آدمی اور خالد بیان سیکھتے ہیں. اس مثال میں رجل خود نکرہ ہے، اس کا مبتدا واقع ہونا اس لیے صحیح ہوا کیونکہ یہ اس پر معرفہ معطوف ہے. تو نکرہ پر خواہ معرفہ معطوف ہو یا معرفہ خود نکرہ پر معطوف ہو، نکرہ معرفہ پر معطوف ہو یا معرفہ نکرہ پر معطوف ہو، دونوں صورتوں میں مبتدا واقع ہونا نکرہ کا درست ہے. 12ویں صورت یہ ہے کہ نکرہ کسی اسم موصوف پر معطوف ہو یا کوئی اسم موصوف خود نکرہ پر معطوف ہو، تو ان دونوں صورتوں میں نکرہ کا مبتدا ہونا صحیح ہے. اس کی مثال بھی دیکھیں. الثانی عشر 12ویں صورت بأن تعطف علی نکرۃ موصوفۃ، 12ویں صورت یہ ہے کہ نکرہ معطوف ہو نکرہ موصوفہ پر، او تعطف علیہا نکرۃ موصوفۃ یا خود نکرہ پر نکرہ موصوفہ معطوف ہو. فالاول تو پہلے کی مثال جیسے قول معروف و مغفرۃ. دیکھیے قول معروف یہ نکرہ موصوفہ ہے، قول موصوف اور معروف صفت نکرہ موصوفہ. و مغفرۃ اور بخشش، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے بعد اذیت ہو، تکلیف ہو. اس مثال میں قول معروف یہ نکرہ موصوفہ ہے اور مغفرۃ محض نکرہ ہے، تو محض نکرہ کا مبتدا واقع ہونا اس لیے صحیح ہوا کیونکہ نکرہ موصوفہ پر معطوف ہے. والثانی اور دوسرے کی مثال جیسے طاعۃ و قول معروف، طاعۃ اطاعت کرنا اور اچھی بات کہنا، یہ دونوں مل کر کے مبتدا ہیں اور خبر محذوف ہے، وہ خبر ہے احسن، یعنی اطاعت کرنا اور اچھی بات کہنا یہ بہتر ہے. یہاں طاعت نکرہ محض نکرہ ہے، اس کا مبتدا واقع ہونا اس لیے صحیح ہوا کیونکہ اس پر ایک نکرہ موصوفہ معطوف ہے. 13ویں صورت یہ ہے کہ نکرہ سے مراد جنس کی حقیقت ہو، نکرہ سے کوئی فرد مراد نہ ہو، تو ایسی صورت میں نکرہ کا مبتدا ہونا درست ہے. 13 نمبر دیکھیں. الثالث عشر 13ویں صورت یہ ہے بأن یراد بها حقیقت الجنس، کہ نکرہ سے جنس کی حقیقت مراد ہو، لا فرد واحد منہ، اس کا کوئی فرد مراد نہ ہو. جیسے تمرۃ خیر من جرادۃ، کھجور چھلکے سے بہتر ہے. جرادہ کے معنی چھلکا. تو اور جیسے تو یہاں دیکھیں تمرۃ سے مراد کھجور کی جنس ہے. اور جیسے ورجل اقوی من امرأۃ، مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. یہاں رجل سے مراد کوئی فرد نہیں ہے بلکہ رجل سے مراد جنس ہے کہ جن سے مرد جن سے عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ورنہ بسا اوقات مرد کمزور اور عورت ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس لیے فرد مراد نہیں ہے بلکہ جنس کی حقیقت مراد ہے. 14ویں صورت یہ ہے کہ کسی سوال کا جواب واقع ہو تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. جیسے دیکھیے الرابع عشر 14ویں صورت بأن تقع جوابا، یہ ہے کہ نکرہ جواب واقع ہو. جیسے رجل فی جواب من قال من عندک، جیسے کہ رجل کہنا اس شخص کے جواب میں جو آپ سے پوچھے من عندک تمہارے پاس کون ہے. اگر کسی نے پوچھا من عندک تمہارے پاس کون ہے تو جواب میں کہا جائے گا رجل، ایک آدمی. اس مثال میں رجل مبتدا ہے لیکن رجل نکرہ ہے لیکن مبتدا ہے کیونکہ ایک سوال کے جواب میں ہے. تو سوال کے جواب میں جو نکرہ واقع ہو اس کا مبتدا ہونا درست ہے. یہ کل نکرہ کے مبتدا ہونے کی